अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले अपनी हुकूमत का एक नया पॉलिसी बयान दिया और एक नया जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, लॉन्च किया है, गुर्बत मुकाव प्रोग्राम, जिसमें 80 अरब रुपए मख्तस किए गए हैं, जो इंक्रीमेंटल राइज़ किया जाएगा और इसमें किफ़ालत की जाएगी। और गरीबों के लिए न सिर्फ रोज़गार के मौक़े पैदा करने के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मुल्क में जो एहसास हमें जगाना है वो भी जागेगा, क्योंकि अगर हम रहम नहीं करेंगे या रहम का जो एस्पेक्ट है वो हम में नहीं होगा तो इस तरह से हम कभी गुर्बत का ख़ात्मा नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी फरमाया कि एक खुसूसी मिनिस्ट्री जो है वो भी कायम की जाएगी, लेकिन तमाम तर वजारतें मिलकर गुर्बत के ख़ात्मे की तरफ काम करेंगी। ये तो है वो हुकूमत का प्लान जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट अब से कुछ देर पहले की है। दूसरी तरफ हम जिक्र करना चाहेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कारवाने भुट्टो का, जिसका आगाज़ कल कराची स्टेशन से हुआ था, कराची कैंट स्टेशन से। इसका आखिरी स्टॉप जो है वो लाड़काना है। कल रात नवाब शाह में उन्होंने पड़ाव डाला, आज सुबह से उनका दोबारा से ये सफ़र आगाज़ हुआ है और कहा जा रहा है कि आज रात तक लाड़काना तक पहुँच जाएगा। और इसके हवाले से जहाँ जहाँ उनके स्टॉप्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ाहिर है स्पीचेस भी की हैं, जिसमें हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया है। नैब के हवाले से भी बात की है, नवाज शरीफ साहब की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत पर मुबारकबाद भी दी है। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा है कि इसका ये अभी ट्रेन मार्च नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कारवाने भुट्टो से प्राइम मिनिस्टर हाउस की चीखें निकल गई हैं। अपोजिशन जमातों का अगर मैं जिक्र करूं तो आप सब जानते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ साहब को बेल दी है और आज उनके मुआलिज ने यह कहा है कि कल उन्हें शरीफ कॉम्प्लेक्स जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि उनका इलाज शुरू किया जा सके। इस हवाले से तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं वो नैब के तर्जुमान हैं, अगर नहीं तो इसकी वजाहत नैब के चेयरमैन को करनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने प्ली बार्गेन की भी ऑफ़र दी और न जाने क्या क्या ऐसी बातें की हैं जिससे ये साफ लगता है कि जो नून लीग का बयानिया है कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है उसको तक़वियत मिलती है। आज इन दोनों मौज़ूओं पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या कारवाने भुट्टो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हुआ है, और दूसरी तरफ क्या नवाज शरीफ साहब की जो बेल हुई है उसका सहरा शहबाज शरीफ साहब पर जाता है, क्योंकि आज शेख रशीद साहब ने यह भी कहा है कि ये तमाम बारगेन जो है उसके पीछे शहबाज शरीफ साहब है। तो क्या ये किसी किस्म की कोई डील, कोई एनआरओ है? क्योंकि इससे कई सवालात ना सिर्फ हुकूमत पर उठेंगे बल्कि हमारी आला अदलिया पर भी उठाए जाएंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। कराची स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ फरमा है मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपका बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। रुबीना कायम खानी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, थैंक यू सो मच रुबीना फॉर जॉइनिंग अस। और सिद्दीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। गुफ्तगू का आगाज़ रुबीना मैं आपसे करना चाहूँगी, ये जानना चाहूँगी कि क्या कारवाने भुट्टो के मकासद हासिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी को, और अगर हाँ तो ये ज़रा मकासद आप चीदा बयान कीजिएगा कि एक्चुअली इसका मकसद क्या था, क्योंकि ज़ाहिर है इसे कभी कहा जाता है ट्रेन मार्च और कभी कहा जाता है इसे ट्रेन मार्च ना कहा जाए, उसका तो वो जो एहतजाजी तहरीक होगी उसका तो अलग किस्म से अनाउंसमेंट की जाएगी। जी बिल्कुल नादिया, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमने अभी तो जो है वो अपने कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, क्योंकि अभी 4 अप्रैल आ रहा है, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो है ये ट्रेन मार्च किया है। और इसको आप जस्ट हम ये नहीं कह सकते कि अगर ट्रेन मार्च अगर जो सही तरह से होगा वो पूरे फिर मुल्क में होगा। और फिर आप देखेंगे कि जो सिंध में ख़ास तौर पर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जिस तरह से, जिस जज्बे के साथ, जिस जोश के साथ जो है वो जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो वेलकम कर रहे हैं, उसी तरह से पूरे मुल्क में जब होगा तो फिर तो पता नहीं फिर क्या होगा कि इमरान खान साहब को नींद भी आएगी रात को या नहीं। अभी भी उनके जो है वो पसीने छूट रहे हैं और चीखें निकल रही हैं। मुझे एक चीज़ फरमाइएगा रुबीना साहिबा, अगर ये कारवाने भुट्टो इसका मकसद अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी आ रही है उन्हें खराज अकीदत पेश करना है, तो इससे चीखें क्यों निकल रही हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ये वाज़े करें।
دیکھیں جب بھی ایک پارٹی جو خاص طور پر ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس سے ہمیشہ نہ صرف جو اپوزیشن میں جو ہماری اپوننٹ پارٹیز ہیں ان کو خطرہ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی خطرہ رہا ہے ہمیشہ، کہ جب عوام کا جو سمندر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر اس وقت جو ہے وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے منہ پہ بڑا تماچا ہوتا ہے کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے اس طرح کے جملے ان کی طرف سے جب سننے میں آتے ہیں تو ہم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ورکر ہے وہ اس کے ساتھ انٹیکٹ ہے، وہ اس کا جذبہ جو ہے نہ پہلے جو ہے جنرل ضیاء اللہ ختم کر سکا، نہ کبھی جو ہے وہ ڈکٹیٹر مشرف ختم کر سکا، اور نہ ہی ابھی جو مشرف کے دور میں جو ریفرینڈم کا حصہ جو بنے تھے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جو ہم جن کو سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر پائیں گے۔ تو اور آج ان کو لگ رہا ہے، ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح سے عوام کا جذبہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہے، اور جو جذبہ آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرین مارچ میں نظر آیا ہوگا، جو جذبہ آپ کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ٹرین مارچ میں نظر آیا ہوگا، آج بھی اگر آپ وہی جذبہ دیکھ پائیں، اور ٹی وی چینلز بھی اور جو ہماری اپوننٹ پارٹیز ہیں وہ بھی، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی وہ بھی، کہ جو ہے وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کے ورکر کا جذبہ وہی ہے۔ یہ آپ نے جو بات کہی ہے اسی کو ذرا آگے لے کر چلتے روبینہ، آفتاب صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، یہ اس کا ثبوت انہوں نے اپنی اس کاروان بھٹو سے دیا ہے، یہ کسی قسم کی کوئی احتجاجی تحریک نہیں جیسے کہ انہوں نے واضح کیا، لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن سے پہلے بھی جو کیمپین کی اور جس حساب سے انہوں نے سندھ میں سیٹیں لی ہیں، ایک مرتبہ پھر اس سے جو انہوں نے عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ کیا ہے، جو ٹرین مارچ کہہ لیجیے چلے لاڑکانہ تک، اس سے یہ سمجھ میں آنا چاہیے، انہوں نے سگنل دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور موجودہ حکومت کو بھی اور پیپلز پارٹی کے اپوننٹس کو بھی کہ جب ہم احتجاج کریں گے تو پھر پوری دنیا دیکھے گی۔ اچھا، ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہاں یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ سندھ کی حد تک یہ بہت بڑی پارٹی ہے، ان کو قومی اسمبلی میں نہ پنجاب سے سیٹس ملی، نہ کے پی کے سے ملی، نہ بلوچستان سے ملی، تو یہ تو خیر سندھ کی حد تک محدود ہو گئی، اور یہ ٹرین مارچ بھی سندھ کی حد تک ہی ہے۔ اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کس سلسلے میں ٹرین مارچ کر رہے ہیں، یہ بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا بہت جوش و خروش ہے جیالوں میں، ہاں 700-800 لوگوں میں بہت جوش تھا، 700-800 جی، اور ٹرین میں 300 کی سیٹ ٹکٹس لیے انہوں نے، اور 700-800 ہر اسٹیشن پہ یہ ملتے رہے انہیں، اور ان کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے۔ ان کو گلاسز لگانے چاہیے، ان کی نظریں کمزور ہو گئی ہیں آئی تھنک، میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو چلے گلاسز میرے لگے ہوئے، ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع، ان کو 700-800 لوگ میرا خیال مناسب ہوگا آپ انٹرپٹ نہ کریں، مجھے اپنی بات کرنے دیں، میں آپ نے جو بات کی ہے۔ اچھا، اسی طرح چند سو افراد نے ان کے خلاف مظاہرہ بھی کیا۔ اب ان کی منسٹرز کو دیکھ لیں یا بلاول بھٹو صاحب کو دیکھ لیں تو سب کا اپنا اپنا ورژن ہے اس مارچ کے حوالے سے، اور یہ مارچ سندھ گورنمنٹ کے خلاف ہے، کیونکہ فیڈرل کے خلاف تو ہو نہیں سکتا، سندھ میں ہی ہو رہا ہے۔ نہیں، اس میں کئی جگہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا ہے کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا، سندھ کے پیسے کھا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی انوکھی بات ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت سندھ کو پیسے کیوں نہیں ملیں گے؟ بالکل، دیکھیں یہ سائن ہوا کانٹریکٹ ہے این ایف سی کا، اس میں فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس میں 57.5% صوبوں کا حق بنتا ہے، جس میں 24.5% سندھ کا ہے۔ اب یہ پرسنٹیج ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ریونیو کے کلیکشن کے اوپر، اگر زیادہ ہوگا تو زیادہ ملے گا، کم ہوگا تو کم ملے گا۔ یہ صرف سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے، ڈاکومنٹ دیں کہ نہیں دیا ہے۔ ہم بینگ ایم این ایز آف کراچی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے سندھ کے حوالے سے۔ ہم یہ ایسا نہیں ہے کہ سندھ کی یا کراچی کے حقوق کے لیے ہم فیڈرل کو سے بات کریں گے، بالکل۔ تو ایک تو یہ کہ یہ کس مقصد کے لیے، اور چیخیں جو ہے نا آج نکل آئیں پرائم منسٹر کی، واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب پرائم منسٹر نے غربت مٹاؤ پروگرام اناؤنس کیا ہے، 80 ارب اس میں غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، معذوروں کے لیے یہ پروگرام ہے۔ اس میں ایک اکاؤنٹس بن رہے ہیں غریب عورتوں کے، جو سیونگ اکاؤنٹ جہاں سے موبائل سے ان کو پیسے ٹرانسفر ہوں گے۔ غربت مٹاؤ کی چیخیں واقعی ہے۔ تو
پی ٹی آئی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بھی اب تک ان کا ایک سٹرونگ ہولڈ ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر پی ٹی آئی اس حد تک پینیٹریٹ نہیں کر پائے گی. یہ شاید ایک طرح سے وہ عیاں کر کے دکھا رہے ہیں. دیکھیں اب تو یہ ضرور میں کہتا ہوں کہ مینڈیٹ ان کو ملا ہے سندھ میں. یہ ہماری مینڈیٹ کی رسپیکٹ نہیں کرتے, نہ اس کو تسلیم کرتے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ملا, جیسے ملا ہم آپ کی مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. اب آنے والا وقت جو ہے وہ بتائے گا. 2023 میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ میں آئی ہے تو اس کی پرفارمنس اور صوبوں کی پرفارمنس, صوبہ سندھ کے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان اس لحاظ سے ہیں کہ یہاں غربت بھی ہے, یہاں پانی کے ایشوز ہیں, سڑکوں کے ایشوز ہیں, سیوریج کے ایشوز ہیں, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن سب سے بڑا ایشو ہے. یہاں پہ پریشانی لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ سندھ میں ایک یہ اس طرح کا امپریشن کریٹ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی وائٹ پارٹی ہے, جس کو ووٹ دیں گے تو ہماری بچت ہو جائے گی. جبکہ آپ پچھلے 2 ٹرم سے آپ دیکھ رہے ہیں, تیسری ٹرم ہے, اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس قسم کا جو ہے نا بجٹ رکھے گئے اور وہ بجٹ سارے کے سارے کرپشن کے نظر ہو بات ہے نا, الیکشن میں پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال آپ لوگوں کو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنا بڑا کاروانے بھٹو کر کے دکھا رہی ہے. صدیق الفاروق صاحب کی طرف چلتے ہیں. ایک اپوزیشن کے لیے تو آپ نے کہا اٹ از نو اپوزیشن, لیٹس گو ٹو نون لیگ. آپ لوگوں کی طرف سے آج میں سب سے پہلے اس کا ذکر کرنا چاہوں گی صدیق الفاروق صاحب, یہ جو بیان شیخ رشید صاحب نے دیا ہے کہ جو ریلیف نواز شریف صاحب کو 6 ہفتوں کی کورٹ سے ملی ہے, اس بارگین کے پیچھے شہباز شریف صاحب ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ شیخ رشید جو دوسروں کو کہتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے, اور انصاف کی ان میں عزت نفس نام کی بھی چیز نہیں ہے. وزیر ہیں وفاقی, جی مجھے وہ تو انہوں نے وزیر رکھا ہوا ہے, جو پہلے کہتے تھے ہم چپڑاسی بھی نہیں رکھیں گے. خیر, اب صورت یہ ہے کہ اس معاملے کا جو انہوں نے بیان دیا ہے, سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ سے شہباز شریف صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے, یا جیسے کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں اپنے آپ کو غلط یا صحیح. شیخ رشید کہتے ہیں میں تو جی ایچ کیو کا آدمی ہوں, تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں جی ایچ کیو بھی وضاحت کر دے. یہ کیا باتیں کرتا رہتا ہے وہ آدمی, جسے ڈھنگ کی بات اور ایک موضوع پہ 2 منٹ وہ بول نہیں سکتا, جس کی پیشگوئیاں غلط ہوتی ہیں, جو کہتا ہے میں استعفیٰ دے دوں گا, استعفے نہیں دیتا, جس نے قبضہ کیا ہوا ہے ویکیوٹرز پراپرٹی بورڈ کی پراپرٹی پہ, وہ بندہ ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ نوٹس لیں, جی ایچ کیو بھی نوٹس لے اور سپریم کورٹ بھی نوٹس لے. اب آ جائیے اس بات پر کہ جو نواز شریف صاحب کو طبی بنیادوں پر 6 ہفتوں کی جو ضمانت ملی ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں, تو اس سے حکومت کا ساری دلیل, نیب کی ساری دلیلیں ختم ہو گئیں, ان کی حیثیت زیرو ہو گئی, اور یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کی صحت کو مسائل درپیش ہیں, اور ان کا ایک کھلی فضا میں علاج ہونا چاہیے, اور وہ انشاءاللہ العزیز علاج جو ہے وہ کل سے شروع ہو جائے گا. تو ایک بات صدیق الفاروق صاحب بتائیں نا, اتنی دفعہ ان کے خاندان والے جا کر جتنے مرضی سوال پوچھیں, ہاں اتنی دفعہ جا کر ان کے خاندان والے انہیں مناتے رہے کہ آپ علاج کے لیے راضی ہو جائیں, کیونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی, لیکن وہ اس وقت راضی نہیں ہو رہے تھے. بٹ ناؤ ہی از ایبسلیوٹلی ریڈی ٹو ڈو اٹ ان پاکستان. یہ بات سمجھ سے باہر ہے. پہلے بھی تو آفر سب ہو رہی تھی نا. کل آپ تو نہیں تھی, میں سپریم کورٹ میں موجود تھا. چیف جسٹس صاحب نے کہا نیب کو کہ آپ اسپتالوں میں لے جاتے رہے, بورڈ بنواتے رہے, اور علاج نہیں شروع کرایا, صرف ان کا ایگزامینیشنز اور ٹیسٹ کرواتے رہے آپ. کیوں نہیں علاج کروایا؟ یہ بات تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہی نا, تو میرا خیال ہے کافی ہے یہ بات صحیح کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. اس پر آفتاب صاحب ضرور رسپونڈ کرنا چاہیں گے, اینڈ آف کورس سندھ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے اس پر بھی رسپونڈ کرنا چاہیں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی صرف یہ کہتی ہے کہ وفاق پیسے نہیں دے رہا, جبکہ تمام تر پیسے جو طے شدہ فارمولا ہے اس کے وہ دیے جاتے ہیں, اور پھر سندھ کی اپنی حالت جو ہے وہ اتنی ابتر ہے, تو پھر کس پیپلز پارٹی کس طرح سے یہ اس طرح پورٹرے کر سکتی ہے جو کہ وہ کرتی آئی ہے. لیٹس ٹیک اے بریک, وین وی کم بیک وی ڈسکس دس. ویلکم بیک. اپوزیشن جماعتوں کی موجودہ سیاست سے کیا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پر کوئی اثر ہو رہا ہے؟ اس پر ذرا بات کریں گے روبینہ قائم خانی صاحبہ, صدیق الفاروق اور آفتاب صدیقی صاحب سے. روبینہ قائم خانی صاحبہ, آپ سمجھتی ہیں کہ اس سمندر ٹھاٹے مارتا جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو ہر جگہ ویلکم کیا جا رہا ہے, اس سے یہ ہم اخذ کریں کہ جب کبھی پیپلز پارٹی احتجاجی تحریک کرے گی
آپ پورے ملک میں بھی یہ اتنا بڑا استقبال لوگ کریں گے؟ کیونکہ آفتاب صدیقی سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹی اب صرف سندھ کی حد تک محدود ہو چکی ہے اور ہاں یہاں پر آپ لوگوں کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے، سو یو نو اٹس ناٹ اے سرپرائز ایلیمنٹ فار ہم. دیکھیں یہ تو اپنے مفروضے لگا رہے ہیں، ان کو نظر آ گیا ہے، اور اس طرح کی باتیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیر یہ اپوزیشن ہماری اپوننٹ پارٹی ہے، سو وہ پھر یہ کر سکتے ہیں. نہیں مفروضے کیسے؟ انہوں نے تو آپ کو سیٹس بتا دی نا کہ پنجاب میں سیٹس نہیں، بلوچستان میں نہیں، کے پی کے میں نہیں، تو یہ تو مطلب جو عوام کا رزلٹ آیا الیکشن میں. یہ جو ہمارے یہاں یہ بالکل نادیہ، جو پاکستان میں جس طرح کے یہ جو الیکشن ہوئے ہیں وہ تو خیر ٹھیک ہے، ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کو جو ہے کہ اسٹرینتھننگ کی بات کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. جو بھی مینڈیٹ ملا جس طرح سے بھی ملا ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن جو الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن تھا. ہم خود اس الیکشن کا حصہ تھے اور ہم ہر جگہ پولنگ اسٹیشن پہ تھے. جس طرح سے ٹھپے لگائے گئے اور جس طرح سے خاص طور پر ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے لیڈر کا جو ہے وہ 48 آورس تک جو ہے وہ ریزلٹ روکا گیا. کیا یہ الیکشن تھا؟ تو یہ ساری چیزیں جو جس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں ہمارے ملک میں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں، حیات تھیں، تو اس وقت بھی جو ہے پارلیمنٹ میں 17 سیٹس کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں ہم. اور اس وقت اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، پھر ہم نے گورنمنٹ بھی بنائی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 میں. تو یہ ساری چیزیں سیاست کا حصہ ہوتی ہیں، اور یہ جو سیٹیں لے کے بیٹھتے ہیں جس طرح سے اور جو الیکشنز ہوتے ہیں پاکستان میں وہ ہم سب کو خبر ہے. اس کا جو ہے وہ تعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام سے ہے، اور وہ جو عوام ہے وہ تو نظر آ رہی ہے نا ابھی بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ. اور جو جس الیکشن کمپین میں نکلے تھے 2000 یہ جو ابھی ریسنٹ 18 کا جو الیکشن ہوا ہے وہ اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عوام کا جو جذبہ تھا اور جو ایک سمندر تھا وہ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ تھا. وہ جہاں پہ بھی گئے ان کو بڑے جوش کے ساتھ ویلکم کیا گیا ہے، جہاں خواہ وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، کوئی بھی صوبہ ہو. وہ جو ہے اسی طرح سے لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو ورکر ہے. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ٹھیک ہے ایک اور بات کا میں آفتاب صاحب کی جو ہے بات کا میں جواب دے دوں کہ جو یہ بات کریں کہ جو سندھ، جی بالکل نادیہ، جو سندھ کے حالات ہیں، جو سندھ میں آپ دیکھ لیں جو 9 جو ہے وہ NICVD ہیں، جو ہارٹ کے ہاسپٹلز بنے ہیں پورے سندھ میں، ان کے ڈور اسٹیپ پہ جو ہے وہ ان کو صحت مہیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے، باقی چیزوں کے اوپر کام کیا ہے. اور اگر NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ تو جو ریونیو ہے وہ آپ کا سندھ سے ہی آتا ہے، پھر اس کو حصہ اس طرح سے کیوں نہیں مل پا رہا؟ لیکن ٹھیک ہے NICVD ضرور بنا روبینہ صاحبہ، NICVD بنا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. آپ لوگوں نے اسپتال بنا دیے، لیکن تھر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس شہر سے دور نہیں جاتے نا، کراچی میں دیکھ لیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ناصر حسین شاہ صاحب کہتے رہے، ڈیٹس دیتے رہے کہ بسیں آئیں گی، وہ نہ آئیں. وزٹ کرتی رہتی ہوں، آپ وہاں پہ حالات بالکل جو میڈیا دکھاتا ہے یا جو ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میں اکثر تھر جاتی رہتی ہوں، میرا تعلق وہیں سے ہے. وہاں پہ حالات بالکل اس کے برعکس نہیں ہے. فوڈ انسیکیورٹی سندھ میں نہیں ہے، انفراسٹرکچر زبردست ڈیولپمنٹ سندھ میں ہے. کیا آپ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ سندھ میں حالات خراب ہیں؟ نادیہ تھر کا تو چلیں، یہ ان کی بات میں مان لیتا ہوں. روبینہ پلیز مجھے تھر میں اچھا ہے، آپ کو کسی اور علاقے میں ملے گا ہی نہیں. آپ چلے تو صحیح وہاں پہ روڈ، آپ روڈز آر بیسٹ، تو صحیح، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. اسلام کوٹ تک روڈ بہترین ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. روڈ کا نیٹ ورک اچھا ہو گیا. تھر کا چلیں ایک سیکنڈ کے لیے، 1 منٹ کے لیے. کیا آپ کو پتا ہے کہ جو اچھا روبینہ صاحبہ لیٹ آفتاب صاحب ریسپونڈ ٹو دس، لیٹ آفتاب صاحب ریسپونڈ ٹو اٹ. ہم لوگ کو ون بائی ون بات کرنا چاہیے سینسبلی. ہاسپٹل بنا دیں. آپ کی روبینہ صاحبہ پلیز ذرا آفتاب صاحب ریسپونڈ 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں. تھر میں ساری فیسلٹیز موجود ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ، علاج بھی ہو رہا ہے، پانی بھی ہے، غربت بھی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں مر رہے. ٹھیک ہے، مان لیا. چلے سندھ کراچی کا وزٹ کر لیتے ہیں. آپ بھی کراچی میں، میں بھی کراچی میں، آپ بھی کراچی میں. کراچی کا وزٹ کر لیں. کراچی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریونیو پورا سندھ دیتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے SRB سندھ ریونیو جو سیل ٹیکس ہے، کراچی سے 98% جو ہے نا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے.
सिंध से क्यों नहीं होता? क्या सिंध में रेस्टोरेंट्स नहीं है, कैफ़े नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे होटल्स नहीं है, वहाँ पे कारोबार नहीं हो रहा, 2% भी रेवेन्यू वहाँ से जनरेट नहीं होता। अदर एरियाज ऑफ सिंध से, सिर्फ कराची से हो इससे रहा क्या है। साबित होता है? दो चीज़ें, या तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है या वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं है। ये तो आप अभी तो आपने कहा कि सिंध से कोई रेवेन्यू, कराची सिंध का हिस्सा है, नहीं, आप ये कराची को अलग समझते हैं सिंध से? नहीं, आप समझने की What कोशिश he- करें। what he मैं meant ये was कह रहा हूँ not- कि आप जब कह रही हैं कि सिंध से, तो सिंध को मैं कंपैरिजन दे रहा ये हूँ तो वहाँ कि चले गए, कराची को मुझे आपने NQM याद आ गई। पिछले 10 साल में पसमानदा शहर बना दिया इस शहर को। यहाँ सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, बसेस यहाँ नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ नासिर पे हुसैन शाह पानी साहब नहीं है। डेट्स देते रहे बसेस की, लेकिन वो बस नहीं आई 10 आज साल तक। में 10 बसेस दिए हैं इन्होंने। बिल्कुल। और इसके अलावा सबसे बढ़ के ये कचरा कुंडी बन गया ये शहर। यहाँ आप चलें, विजिट करें, मैं चैलेंज करता हूँ सारा, आप अगर कराची में आप चलिए ना दिया, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लें, आप नहीं, मैंने पूरा कराची विजिट कर लिया है, जहां जहां जो बता- आज ही प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये क्या अंदाज था, मेरे ख्याल से सिद्दीकुल फारूक साहब की पार्टी पे कहा उन्होंने कि तुर्की को कह दिया कि कचरा उठाओ आकर। जी अब बताइए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों भाई को, मुझे भी टाइम दे दें। जी मैं बस अब सजीव भाई 1 मिनट में ख़त्म करता हूँ। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कराची की जिम्मेदारी चाइनीज़ कंपनी को दी गई है, पहली बात तो यह है कि कितने डॉलर पर टन के हिसाब से उसका वेट कहाँ पे हो रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या हो रही है। मैं अपने पीडीडी स्ट्रीट के थाने के इलाके में गया हूँ, वहाँ पे पिछले 3 महीने से उनको पेमेंट्स नहीं हुई हैं। यही बातें जी। सिद्दीकुल फारूक साहब एग्जिस्टिंग पंजाब के बारे में आपको बताएंगे, जो वहां पर हाल हो रहा है बुज़दार साहब के अंडर। जी सिद्दीकुल फारूक साहब। जी मैं अर्ज करूं, ये मेरे भाई आफ्ताब सिद्दीकी साहब बड़ी पुरजोर तरीके से बातें फरमा रहे थे। इन्होंने कहा कराची का दौरा, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, क्यों ना हम सब जो इस वक्त प्रोग्राम में आपके वहाँ भी हैं, आप समेत नादिया, और हम पेशावर चलें और जी, मेट्रो बिल्कुल। का हाल देखें। बिल्कुल पहले चलें। तो फिर दूसरी बात आ जाए, मेट्रो का हाल देख लें। फिर दूसरा आ जाइए, ये जो इन्होंने कहा था तालीम तालीम, अब सामने आ गया कि 40,000 बच्चे इन्होंने जाली एनरोलमेंट है, यानी हर बच्चे के 1100 रुपए महीना ये खा गए। 12 अजला में घोष स्कूल हैं, 12 अजला में, ये साबित हो गया, अब साबित हो गया। इन्होंने बड़ा करप्शन और हम जनाब अली एहतसाब, 5 साल में 1 अरब रुपया इन्होंने एहतसाब इदारा बनाने पे लगाए और उसे बंद करके रख दिया कि नहीं एहतसाब में हम नाकाम हो। एहतसाब कमीशन की बात करें आप? जी जी जी, ठीक है। अब आप आ जाइए इनकी कारकर्दगी। अब आप आ जाएं जी, पहले तो इनकी कारकर्दगी जो बहुत कि मैं आऊंगा तो आप 100 दिनों में हालात तब्दील हो जाएंगे। जब 100 दिन पूछे तो कहा 6 महीने, अब तो 8वां महीना है ना। 30,000 7.5 अरब रुपए का भी जिक्र आप मत भूलें जो गवर्नमेंट बता रही है, जो आप छोड़ कर गए। मैं अभी इनके वजीरे खजाना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 महीने पहले तो तस्लीम किया कि 18 अरब डॉलर हमें विरसे में मिले हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। इन्हीं के वजीर जो पहले नहीं मानते थे, सेनेट में गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुन ले थोड़ा सा, बाद में बात करें। सेनेट में गए, 12,000 मेगावाट बिजली मान ली। इन्हीं के कमीशन ने, प्लानिंग कमीशन ने माना कि 4 साल में सी पैक के 20 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए। इन्हीं के वजीर ने माना कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो कर्ज लिया गैर मुल्की 20 अरब डॉलर वापस किए। और फिर इनके वजीर आजम साहब जो मौजूद है, इनके वजीर आजम कह लो करप्शन किसने की है? सिद्दीकुल फारूक साहब ये बता दें। थोड़ा सुन लें, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, बताएं मेरा मुझे, थोड़ा फिर- सुन लें, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब जी। दूंगा। इनके वजीर आजम साहब ने कहा 1 रुपया डॉलर महंगा होता है तो वजीर आजम करप्ट साबित होता है। तो जनाब अब कितने रुपए महंगा हुआ तो फिर आप वजीर आजम क्या है? तो ये तो वो बात है। अब आ जाइए अवाम के मसाइल हल करने पे। अवाम के मसाइल आपने क्या हल किए? बिजली महंगी, गैस महंगी, और अभी कल इनके उमर अयूब साहब ने ऐलान किया 2 रुपए बिजली और महंगी और वो करेंगे। जो अभी गुर्बत मुकाव प्रोग्राम का लॉन्च और हुआ दो है। 200 अरब रुपए। आपने बहुत सारी चार्ट शीट दे दी भाई सामने। इसका एक जवाब मुझे भी ब्रेक सुनिए। लेने दे, उसके बाद आफ्ताब साहब भी जवाब देंगे। तीनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे की कारकर्दगी बता रही हैं, लेकिन अवाम ये कह रहे हैं कि हम कब खुश होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। जब ये वापस आएंगे तो इनसे गुफ्तगू करेंगे आफ्ताब साहब से भी कि ये भी कोई माइलस्टोन बता दे जो इन लोगों ने अब तक अचीव कर लिया हो, और सिद्दीकुल फारूक साहब बताएंगे कि करप्शन फिर आखिर किसने की, और रुबीना साहिबा बताएंगी कि सिंध के जो बेहतरीन हालात हैं वो भी ज़रा हमें बता दीजिए। लेट्स टेक अ ब्रेक।
اکانومی وہ پہلو ہے جس پر آپ کو سب سے زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں آپ کے اپوننٹس. جی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کنوکٹ ہوا, پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا, سزا مل گئی پاناما کے حوالے سے. جی اوکے سزا ٹھیک مل ہے. گئی. آج اس کی بیل ہوئی ہے تو شادیانے بجائے جا رہے ہیں. یہ شرم کا مقام ہے نمبر ون. جس وقت یہ چھوڑ کے گئے اس وقت $95 بلین کا ڈیٹ تھا جو انٹرنیشنل ہمارے اوپر تھا, جو 61 سے 95 بلین پہ پہنچ گیا. اسی طرح انٹرنل ڈیٹ جو تھا پیپلز پارٹی نے 6,000 چھوڑتا ہے اور 13,000 پہ انہیں ملا تھا, اور 13,000 سے یہ 30,000 پہ چلے گئے. یہ ڈیوٹی ڈرا بیک کے مت میں پیسے کھا گئے, پینشن کے پیسے کھا گئے. جس وقت یہ چھوڑ کے گئے $2 بلین پر منتھ کا لاس چل رہا تھا. اپنا اچیومنٹ بتا دیں جی آفتاب صاحب. اچھا جی, ہم نے جب اس کنڈیشن میں کسی کو اکانومی ملے گی جو کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہے, الحمدللہ اسد عمر نے اور پرائم منسٹر نے اس کو ٹیک آف کی طرف لے گئے ہیں. ہمارے دوستوں نے مدد کی ہے. آئی ایم ایف سے بھی جب ان کی گورنمنٹ آئی تھی تو 1.5 مہینے میں انہوں نے آئی ایم ایف سے کانٹیکٹ کر لیا تھا. 1.5 منٹ نہیں ہوا ابھی مجھے, 1.5 منٹ چلیں, آدھا منٹ اور ہے آپ کا. تو اب آئی ایم ایف سے ہم بھی کر سکتے تھے, مگر آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت آپ اکانومی پہ بڑا اچھا عبور ہے آپ کو کہ جو کنڈیشنلٹیز تھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی آج کے مقابلے میں. آپ نے لگانی شروع کر دی آلریڈی ہم پر. اور پھر ہمارے پاس جو ریزرو تھا جو کہ قومی سلامتی کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو 1 مہینے کا بھی ریزرو یہ نہیں چھوڑ کے گئے. 7-7.5 نیٹ آف ڈالر جو تھا نا انٹرنیشنل 7-7.5 ارب. غلط بیانی کہہ دینا صدیق صاحب, یہ الفاظ جو ہے نا آپ لوگوں کے وتیرہ بن گیا ہے غلط بیانی کا. اس سے میں بھی بول سکتا ہوں مگر مناسب نہیں ہے. میں آپ کے لیول پہ آپ کے لیول پہ نہیں آؤں گا. میں صدیق الفاروق صاحب یا آفتاب صاحب ہیں. جی تو اگر آفتاب صاحب ہیں, میں عرض کروں. جی کیجئے. میں عرض کروں, میں یہ عرض کروں گا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں, مجھے چھوڑیں. صحیح ہے. نمبر 2, اسٹیٹ بینک نے بتایا کہ ان جب سے یہ آئے ہیں $3 ارب باہر چلے گئے ہیں, 70% سرمایہ کاری باہر بھاگ گئی ہے. گروتھ ریٹ بہت کم پروجیکٹڈ ہے. انہوں نے آتے ہی سی پیک پہ جو پالیسی اختیار کی اس کی وجہ سے پہلے چین ناراض ہوا, پھر یہ کشکول اٹھا کے چل پڑے. کبھی سعودی عرب, پہلے سعودی عرب گئے تو سعودی عرب نے انکار کر دیا, پھر حکومتی ترجمان نے کہا کہ وہ اپنی شرائط منوانا چاہتے, ہم نہیں مانتے. پھر انہوں نے شرائط مانی, پھر 3 ارب دیکھنے کے لیے. کیا ہے وہ شرائط آپ بتا دیجئے. یہ بتائیں کہ کیا شرائط مانی. پھر آ جائیے صحت پر انہوں نے بڑی کوئی نہیں مانی, آپ بتائیے کیا شرائط لگایا. 50 سے 100% انہوں نے صحت کی قیمتیں بڑھائی دوائیوں کی. آپ شرائط پہ آ جائیے, شرائط پہ آ جائیے نا. نہیں آپ شرائط پہ آ جائیں. صدیق صاحب نہیں بالکل بولوں گا. آپ شرائط پہ آ جائیے, آپ گھمائیں نہیں, الفاظی نہ کریں آپ. انہوں نے اپنا ایکس رے کی جو فیس ہے وہ صدیق الفاروق صاحب انفلیشن انہوں نے کی. آپ شرائط بتائیں, ہمیں بھی پتہ چلے یہ کیا شرائط مان کر آئے ہیں. ذرا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جن شرائط کے نہ ماننے سے انہیں وہاں سے ناکام آنا پڑا, یہ پھر جو کامیاب ہوئے تو کون سی شرطیں مانی انہوں نے بتایا. اچھا کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ شرائط کون سی ہیں. جی روبینہ صاحبہ, آپ بھی اس حکومت پر تنقید کریں گی جبکہ they have a huge baggage 6 لاکھ بندے بے روزگار کر دیے as far as the economy is concerned. جی نادیہ, بات میں ہم لوگوں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تنقید برائے تعمیر کرتی ہے اور وہی ہم کرتے بھی رہیں گے. ابھی جس طرح سے اگر آپ بات کرتی ہیں 80 ارب کا جو آج پیکیج دیا ہے غریب لوگوں کے لیے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جیسے ہی حکومت میں آئی تھی بے نظیر انکم سپورٹ کے صورت میں اس وقت 70 ارب کا پیکیج ہم نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا. حکومتیں اب وہ اس کو کنٹینیو کرتی آ رہی ہیں, تو یہ بھی کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. ٹھیک ہے اعلانات کر دیں, وہ اپنے نام سے نئے ٹیکس لگا کے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ کراچی کی بات کرتے ہیں, سندھ کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں پر ضلع ملیر میں ساؤتھ میں اگر جہاں پر بلدیاتی امور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس ہے, نامینیٹڈ لوگوں کے پاس ہے, تو وہاں پر حالات بہت بہتر ہے. یہاں پر تو پی ٹی آئی نظر ہی نہیں آ رہی ہے. انہوں نے الیکشن جیتا ہے, نہ ان کا گورنر نظر آ رہا ہے, نہ ہی ان کے ایم این ایز ایم پی ایز نظر آ رہے ہیں. وہ اپنے حلقے
हल्के में पार्टी है के ही राज्य नहीं। को होने की चाहिए। इस पर रुबीना साहिबा आपके साथ एक सेपरेट जुमला- नशिस्त रखेंगे। एक जुमला। जी कह दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल आप हुकूमत जो चले है, और पाकिस्तान जुमला पीपल्स बस। पार्टी कह ने तो दीजिए जल्दी कराची से में बड़े सिद्दीक फारूक काम साहब। किए, नादिया, मैं ओपन आपसे एक शराय रिक्वेस्ट बनाई है, करूंगा, हमने जो ये है और यहाँ पे अगर आप 1:2 बात का करते इशू हैं, होता है तो हमें सर्कुलर ज्यादा टाइम रेलवे मिलना का चाहिए। ये दोनों मंसूबा जो एक है है, वो अब वफाक की पीटीआई को तरफ से ज्यादा टाइम ताखीर मिलना चाहिए। की ताखीर है आज वहाँ ओके अल्लाह- ओके सिद्दीक फारूक की साहब, वजह से उनकी negligence लास्ट है। सेंटेंस तो फ्रॉम वो यू। ये इलेक्शन सारी चीजें कमीशन सिर्फ ने- बातें करना टीवी के ऊपर इलेक्शन आकर कमीशन ने वो इस एक गलत बात बात की है, लेकिन तस्दीक कर अमली दी काम है जो है ये लोग कुछ भी नहीं कर कि रहे, इवन अपने फॉर्म हलकों में भी नजर नहीं 45 आ रहे इनके नुमाइंदे। 95% फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं है। बस ये अब 95% इलेक्शन फॉर्म कमीशन के जाली हवाले हैं से जो और मामला उन है जाली बिल्कुल आपने फॉर्मों की ठीक वजह से है। ये धरना दे दें ये- आप दे ये नहीं, और ये आप लोगों को ठीक करना होगा इलेक्शन रिफॉर्म्स का, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आफ्ताब साहब, कह रहे हैं कि दोनों अपोजिशन जमातें 2 अगेंस्ट 1 हो चुकी हैं, तो अब से पीटीआई को ज्यादा टाइम मिलना चाहिए। वील सी, इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं, मसाइल हैं जिनका हल इस हुकूमत को निकालना है, और पीछे जो फ्यूचर में मतलब जो पास्ट में हो गया है उसका जिक्र से ज्यादा अब हम देखना चाहेंगे कि आगे क्या हो रहा है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।